1857 کے بعد کن کو پیدا کیا؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، میں صرف اپنی بات کروں گا، کیونکہ ہم صوفیوں کے غلام ہیں، ہم لوگ جھگڑا لگانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن حق بولنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، باطل کا ابطال بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن غور کیجئے، تو ایک تحریک چلی 100-150 سال سے کہ یہ ولی لوگ کچھ نہیں، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے وہ ہو گئے، اس طرح کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ولی زندہ ہے قبر میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت لاؤ، اس کا ثبوت لاؤ۔ میں نے کہا یہ کوئی ثبوت پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو سنیوں کا بچہ پیش کرے گا۔ کہا کیسے ثبوت؟ میں نے کہا حدیث، ایسی حدیث پیش کریں گے کہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے وہ سنو، اب غور سے سننا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، شیعہ سنی وہابی بریلوی سب لوگ مانتے ہیں کیا؟ اس حدیث کو۔ قادری چشتی نقشبندی سب مانتے ہیں، ہر سلسلے کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی، ہر مکتبہ فکر کا آدمی، اور سب اپنے اپنے جلسوں میں اس حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں۔ کیا حدیث سے سنو، جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور بے نمازی مر جاتا ہے، بے نمازی مر جاتا ہے، تو اس کی قبر میں اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے، اژدہا، جس کا نام ہے شجاع الاقرع، جس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ گنجا سانپ ہے، اور وہ سانپ ہزاروں سال اس کی عمر ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ مردے کو ڈستا ہے تو وہ مردہ جو ہے وہ 70 گز اندر زمین میں دھستا ہے، اور اس کے جسم کے جو ہے اللہ اکبر اندر 1000 سال تک کے زہر گھومتا رہتا ہے، اور اس کی ہڈ کے ایک سانپ جس کا نام ہے شجاع الاقرع وہ بے نمازی پر مسلط کیا جاتا ہے۔ دھیان دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب بے نمازی جس نے فجر نہیں پڑھی، ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، جس نے ظہر نہیں پڑھی عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، جس نے عصر نہیں پڑھی مغرب تک ڈستا رہتا ہے، جس نے مغرب نہیں پڑھی عشاء تک ڈستا رہتا ہے، جس نے عشاء نہیں پڑھی فجر تک ڈستا رہتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے ڈستا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک چلے گا۔ بے نمازی کو ڈسنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ بولو، بات سمجھ میں آتی؟ کب تک چلے گا؟ بولو بھائی کب تک چلے گا؟ اب ایک سوال میرا، یہ حدیث سمجھ میں آ گئی سب کے؟ بے نمازی کو کب تک ڈسے گا وہ سانپ؟ بولو بھائی کب تک ڈسے گا؟ کب تک ڈسے گا؟ سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سانپ مردے کو ڈستا ہے یا مٹی کو ڈستا ہے؟ کس کو ڈستا ہے؟ بولو بھائی، بولو تو صحیح، کس کو ڈستا ہے؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو بولو کس کو ڈستا ہے؟ مردے کو۔ مردہ زندہ ہے تو تکلیف ہوگی یا مردہ ہے تو تکلیف ہوگی؟ بولو بھائی، تو اس کا مطلب اللہ قبر میں مردے کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اس کو سانپ ڈستا ہے، تبھی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر مردے پن میں ڈسے گا تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ زندگی میں تو مزے اڑا لیا، اور مرنے کے بعد مردہ پڑا ہوا ہے اس کو سانپ ڈس رہا ہے تو کیا تکلیف ہوگی؟ بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یعنی عذاب دینے کے لیے پہلے اس کو زندہ کرنا ہے، پھر سانپ مسلط کرنا ہے تاکہ عذاب ہوتا رہے۔ اب وہ کون تھا؟ بولو بھائی کون تھا؟ بے نمازی۔ کون تھا؟ بولو کون تھا؟ کون تھا؟ اور بے نمازی اللہ کا دشمن، بے نمازی رسول اللہ کا دشمن، بے نمازی اللہ کے دین کا دشمن۔ مگر اللہ نے اس کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ پھر قبر میں اس پہ سانپ مسلط کیا کہ نہیں کیا؟ اور کب تک سانپ ڈس رہا ہے؟ قیامت تک۔ رسول اللہ کی بات میں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی کس کس کو یقین ہے؟ ہاتھ اٹھا، کس کس کو یقین ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بولو قیامت تک اس کو ڈس رہا ہے کہ نہیں ڈس رہا ہے؟ نبی نے کہہ دیا ڈس رہا ہے کہ نہیں ڈس رہا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، آپ 5 سال کے بعد قبر کھولتے ہو، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، تو نظر نہیں آتا لیکن نظر نہیں آنے پر کیا آپ کا عقیدہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہتے ہو میرے نبی نے کہہ دیا بے نمازی کو قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا، بے نمازی کو قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا، مجھے دکھے یا نہ دکھے بے نمازی قبر میں موجود ہے، زندہ ہے، اور سانپ اس کو ڈس رہا ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ ارے نادان، جب بے نمازی
اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، بولو وہ اپنی قبر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بے نمازی جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر اللہ کا وفادار اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ بس فرق اتنا ہے، بے نمازی سزا بھگتنے کے لیے قبر میں زندہ ہے اور اللہ کا ولی رحمتیں وصول کرنے کے لیے قبر میں زندہ ہے۔